والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اجلاس میں شرکت فرما علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث نظام آباد اور ذمہ داران جلسہ، سامعین و سامعات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی فضیلت الشیخ عمران سلفی نظیری حفظہ اللہ جب خطاب کر رہے تھے تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ میں دوسری مرتبہ نظام آباد آیا ہوں، لیکن آج سے 11 سال پہلے میں بھی بریلویت سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ میری ابتدائی تعلیم حیدرآباد کی مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں ہوئی، اور اس کے بعد دارالعلوم غوث اعظم سے میری تعلیم ہوئی، اور میرے والد صابری گھرانے سے ان کا سلسلہ تھا۔ مسکین شاہ بابا کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان کے کئی مرید ہوا کرتے تھے۔ یہ تو اہل حدیثوں کی ذمہ داریاں تھی جو انہوں نے اللہ کے فضل سے انجام دی، اور ان کی محنتوں کا یہ صلہ ہے کہ آج نہ صرف حیدرآباد اور نظام آباد بلکہ ساری دنیا میں کتاب و سنت کے متوالے نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے فضل سے میرے دوستو، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات کو رکھنے ہیں، وہ ہے اہل توحید کی ذمہ داریاں۔ مجھے میرے باپ دادا سے توحید کی تعلیمات نہ ملی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اہل حدیث اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے توحید کی ذمہ داریوں کو جانا، توحید کی ذمہ داریوں کو سمجھا، اور مجھ تک دعوت اہل حدیث پہنچی۔ تو جس طرح چاولوں میں کنکر بھی تل جاتے ہیں، آج اہل حدیث کے اسٹیج سے مجھ خاکسار کو بھی کچھ کہنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دوستو یاد رکھنا، کائنات میں سب سے افضل گروہ اگر کوئی ہے
تو وہ اہل توحید کا گروہ ہے. اور کائنات میں کئی علوم ہیں اور سارے علوموں میں سب سے افضل و اعلیٰ علم اگر ہے تو وہ توحید کا علم ہے. توحید کا علم اور اس کی معرفت کا علم ہے. کل قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے اسی توحید کی بنیاد پر ہوں گے. اور اللہ رب العالمین نے اسی دعوت توحید کو عام کرنے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد باری تعالی اللہ رب العالمین نے رسولوں کو جو قوم میں جتنی قومیں آئی ان میں رسولوں کو مبعوث فرمایا. اور جتنے رسول آئے ان کی دعوت یہی تھی کہ ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرنا اور طاغوت سے اجتناب کرنا. نوح علیہ السلام 950 برس لوگوں کو رات کی تاریکیوں میں آواز دے رہے ہیں, دن کے اجالوں میں بلا رہے ہیں, تنہائیوں میں بلا رہے ہیں, خلوتوں میں بلا رہے ہیں, جلوتوں میں بلا رہے ہیں. کیا دعوت تھی؟ 950 برس. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. میرے نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی, یا قومی ہے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی بندگی کرو, ایک اللہ کو معبود مان لو. ما لکم من الہ غیرہ, کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہی دعوت نوح علیہ السلام کی تھی. اور قوم عاد میں اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور اسی طرح قوم سمود میں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کا بھی یہی پیغام تھا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اسی طرح مدین والوں میں جب شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی بھی دعوت توحید تھی. کیا کہا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک ایک نبی کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت کو بیان کیا, ایک ایک نبی کا نام لے کر. اور اب کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. اور پھر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جتنی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اس آخری امت کو خیر امت کا وصف ملا. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے. دوستو یاد رکھنا, کائنات کی سب سے بڑی نیکی وہ توحید ہے, اور کائنات کی سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا. اور پھر اہل توحید کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب توحید آ جائے تو اس توحید کے پرچم کو لے کر جس گلی میں اہل توحید رہتے ہو, جس محلے میں اہل توحید بستے ہو, جس بستی میں ان کا گزر ہو, جس شہر میں یہ رہتے ہو, وہاں توحید کے پرچم کو بلند کیا جائے. اور پھر سب سے پہلی ذمہ داری خود اپنے آپ پر بنتی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر استقامت کے ساتھ جم گئے, توحید پہ جو استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ,
ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے تو مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ آسمان سے سفید لباس والے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور جب یہ اہل توحید کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو خوشخبری سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غمگین مت ہو جاؤ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں تو بشارت ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرنے والوں، آیت کیا پڑھتے ہو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور بات خوف کی اور حزن کی کرتے ہو تو پھر آیت کی تفسیر آیت ہی سے ہونی چاہیے۔ جن کو خوف نہ ہوگا، جو غمگین نہ ہوگے، وہ ہوں گے جو اللہ کی توحید پر آنے کے بعد استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ استقامت اہل توحید کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ توحید پہ آ جانے کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک بدو صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، شاید کہ اس کے بعد مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو۔ اللہ کے حبیب کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس پر عمل کر کر جنت کا وارث بن جاؤ، اور پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت ہی باقی نہ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، کہہ دے آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا۔ اللہ اکبر، تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور مرتے دم تک اس پر ڈٹ جانا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھت پر چھوٹی سی سوراخ ہو اور سورج کی کرنیں گھر میں آ رہی ہو، اور اس میں جو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ذرات میں سے ایک ذرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ کیا ملے گا دوستو؟ جو بندہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یاد رکھنا اللہ نے جنت اہل توحید کے لیے بنائی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ گناہگار بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، حکم ہوگا میرے محبوب سر کو اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگیے، جو جس کی مغفرت چاہتے ہو طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ملی تھی، وہ بھی امت کے لیے رکھ دی، کہیں گے کہ اللہ جو دعا تو نے میرے لیے رکھی تھی آج وہ میری امت کے حق میں مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اس دعا کے سبب اللہ میرے ان امتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے اس دعا کے سبب اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
بے شک جنہوں نے کہا انہو من یشرک باللہ، بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر جنت کو حرام قرار دیتا۔ اللہ جنت کو حرام قرار دے پھر کوئی جنت میں داخل کر سکتا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ او لوگو کم از کم اپنے بابا کا ترجمہ تو پڑھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا شرک کتنا جرم عظیم ہے۔ شرک کرو گے اللہ جنت کو حرام قرار دیتا ہے، اور ٹھکانہ کیا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم کی آگ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا توحید پہ آ جانے کے بعد استقامت کے ساتھ جم جانا۔ اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں؟ جب توحید کا اعلان کرو گے تو کیا ہمارے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے؟ وہ زمانہ تو بریلویت کا تھا جب ہم لوگوں کے برتنوں کو چاٹا کرتے تھے، بڑے بڑے خورمے اور دیگچے اور دالچے کے بگونے ہضم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب توحید پر آئے اللہ کے رسول کو پتھروں کا سامنا کرنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کو رلایا گیا، صحابہ اکرام کو ستایا گیا۔ بلال، اللہ کے نبی نے کہا میرا بلال کہاں ہے؟ میں بات استقامت کی کر رہا ہوں۔ اہل حدیثوں استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ آج ذری ذری بات پر گھبرا جاتے ہو، آج ذرا ذرا سی بات پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ آج تو ہمیں صحابہ اکرام کی بھی سیرت یاد نہ رہی، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے، ان کی بھی زبانوں سے چیخیں نکل جایا کرتی تھی، وہ بھی تکلیف کو برداشت نہ کر کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بلال کہاں ہے؟ کہا بلال، میرے بلال۔ بلال کون؟ بلال حبشی تھے اور کالے تھے، عربی نہ تھے، غلام تھے، عجمی تھے۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ میں سے جو بہت ہی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوا کرتے تھے، لیکن ایمانی قوت کا یہ عالم تھا اور ایمان پر استقامت کا یہ عالم تھا۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں جب میں نے توحید پر لبیک کہا میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹا جاتا، اور مکہ کے اوباش نوجوان کبھی ادھر گھسیٹتے کبھی ادھر گھسیٹتے، میرے بدن سے میری چمڑی الگ ہو جاتی اور پتھروں سے میرے بدن کو ٹکرایا جاتا تو بدن سے چمڑی پھٹ کر گوشت نظر آتا، ہڈیاں نظر آنے لگتی، میں بے ہوش ہو جاتا۔ امیہ آتا، مجھے ہوش آتا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کہتا بلال محمد کے دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آواز نہ نکلتی، میں رب کی کبریائی کو، رب کی توحید کو بلند کرتا، احد احد احد، امیہ ڈنڈے مارتا اور میں اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہوئے پھر سے بے ہوش ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا بلال، اے میرے بلال، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں میرے سے آگے آگے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ استقامت کا یہ عالم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ملی، میرے دوستو اتنا ہی نہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ وہ باندھی تھی، کمزور تھی، بوڑھی تھی، عورت تھی، جب توحید پر انہوں نے لبیک کہا ابو جہل نے آل یاسر پر ظلم و ستم کو اتنا ڈھایا کہ سیدہ سمیہ سے کہا کہ سمیہ اگر تو اب بھی محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گی تو تیری جان لے لی جائے گی۔ کہا ایک جان تو کیا ہے، میرا رب مجھے بار بار زندگی عطا کرتے جائے، میں نے محمد کے دین پہ قربان کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جب یہ سنتا ہے سیدہ سمیہ کے نازک مقام پر برچھے کو مارتا ہے اور وہ برچھا بدن سے آر پار ہو جاتا ہے،
ادھر سیدہ سمیہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابشروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرنا، اور یاسر کے گھرانے والوں صبر کرنا، اللہ نے تمہیں جنتوں کا وعدہ کیا. جب استقامت کے ساتھ جم جاتے ہو تو اللہ جنتوں کا وعدہ کر چکا ہے. میرے دوستو اتنا ہی نہیں، استقامت کی بات آتی ہے تو مجھے ماشطہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے اور محدثین نے صحیح درجے کی حدیث قرار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب ستایا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے معراج کا سفر کروایا اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی. کہا یا جبریل ما هذه الريح الطیبہ، اے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ ماشطہ اور اس کے بچوں کی خبر کی خوشبو ہے. کہا جبریل یہ ماشطہ کون؟ کہا اللہ کے نبی یہ فرعون کی باندھی ہوا کرتی تھی. اہل حدیثوں استقامت سمجھانا چاہتا ہوں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ کہا یا اللہ کے رسول یہ فرعون کی باندھی ہوا کرتی. ماشطہ کہتے ہیں سجنے اور سوارنے والی کو، یعنی انگریزی میں کہا جائے تو بیوٹیشن. یہ فرعون کی لڑکی کو کنگا کیا کرتی تھی. کنگا ہاتھ سے چھوٹ گیا، کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے کس کا نام لیا؟ کہا میں نے تیرے اور میرے رب کا نام لیا. کہا کیا تیرا اور میرا رب میرا بابا فرعون نہیں؟ کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا ماشطہ کیا تیری یہ بات میں اپنے بابا سے جا کر کہہ دوں؟ کہا جا، کیا دیکھتی ہے کہہ دے. ماشطہ غلام تھی، باندھی تھی، عورت تھی، فطری طور پر کمزور تھی. فرعون کے دربار میں ماشطہ کو پیش کیا گیا. وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. فرعون سے جب پوچھتا ہے اے ماشطہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اور یہ اللہ کون؟ تو کہا ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے. کہا ماشطہ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے؟ کہا انجام کی پرواہ نہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. اور ظالم فرعون بڑا سا تیل کا کڑھائی گرم کرنے کا حکم دیتا ہے. ماشطہ کے معصوم بچوں کو لایا جاتا ہے. ایک شیرخوار گود میں ہے، باقی 4 بچوں کو. وقت مختصر ہے، بات طویل نہ ہو جائے، لہذا بات کو مختصر کر رہا ہوں. ایک ایک کر کر ماشطہ کے سامنے اس کے لختے جگروں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے. آنکھ سے آنسو ماشطہ کے. فرعون کہتا ہے ماشطہ یہ چاروں تو چلے گئے، اب تو باقی ہے، تیرے گود میں تیرا ننھا شیرخوار باقی ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا ماشطہ اب تو پلٹ آ جا، ورنہ تیرے اور تیرے معصوم کا بھی یہی انجام ہوگا. اللہ اکبر. دوستو اللہ رب العالمین نے مخصوص چند بچوں کو شیرخواری میں گویائی کی طاقت عطا فرمائی، جس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک اصحاب الاخدود کا. اگر وقت باقی رہا تو دعوت کا انداز بھی بتاتا چلوں اصحاب الاخدود کے واقعے سے. اگر وقت نے وفا کی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہاں ماشطہ کا بچہ فرعون کہنے لگا ماشطہ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہا نہیں مانتی، جو چاہے کر لے. کمزور تھی، باندھی تھی، میری اور آپ کی طرح آزاد نہیں تھی. میری اور آپ کی طرح آزاد نہیں تھی، غلام تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی. فرعون نے کہا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کوئی ایک خواہش ہو تو بتا دینا. کہا فرعون جب میرے اور میرے بچوں کے چند اگر کچھ پرزے بچ جاتے ہیں، ہڈیوں کے ان پرزوں کو ایک خبر میں دفنانا. نیند آ رہی ہے اہل حدیثو؟ بہت آرام کر لیا، ابھی جاگنے کی ضرورت ہے، سونا نہیں ہے.
سونا نہیں ہے، اللہ کی توحید کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ماشطہ کہتی ہے کہ میرے جو اور میرے بچوں کے پرزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ اٹھائے گا تو میں چاہتی ہوں کہ میں میرے بچوں کے ساتھ اٹھوں۔ ماشطہ آنکھ میں آنسو، اللہ نے گویائی دی اس لخت جگر کو، کہا ماں گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا عذاب فرعون کے عذاب سے کئی گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کے لیے جان لٹاؤ گی، وہاں جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے ظلم کی انتہا کی اور ماشطہ اور اس کے لخت جگر کو اس کھولتے ہوئے تیل کے حوالے کر دیا۔ استقامت کا یہ عالم تھا کہ فرعون نے اس کی ماشطہ کی نصیحت کے مطابق اس کے اور اس کے بچوں کے ذرات کو، بچے ہوئے ٹکڑوں کو ایک قبر میں دفنا دیا۔ اور جب اللہ کے رسول معراج کا سفر طے کر رہے تھے، برسوں بعد اسی قبر کی خوشبو رسول اللہ کو سنائی گئی اور جبریل کے ذریعے ماشطہ کا واقعہ بیان ہوا اور کہا اللہ کے حبیب آپ سے پہلوں کو تو توحید کے اقرار پر زندہ جلا دیا گیا اور زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ استقامت کا یہ عالم۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا استقامت کے بعد اب کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آنا۔ دوسری ذمہ داری جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے، دعوت توحید کو عام کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں خیر امہ میں شامل ہونے کے لیے بنیادی وصف ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکے، اور کائنات کی سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید اور سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا۔ لوگوں، اللہ کے لیے اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بن جاؤ۔ میں اس وقت کی بات کروں گا صحابہ اکرام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی تو اہل حدیثوں کا جمگٹھا مجھے نظام آباد میں نظر آتا ہے، اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ساری زمین پر موحدین کی تعداد، ایمان والوں کی تعداد 3 ہندسوں میں بھی نہ ہوئی تھی، 38 تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے، مکہ کے بازاروں میں علل اعلان رب کی توحید کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ کہا صدیق ابھی وقت نہیں آیا، تھوڑا صبر کرنا۔ کہا اللہ کے نبی یقیناً آپ کا حکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، لیکن اللہ کے نبی اب صدیق کا سینہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں۔ یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ اجازت ملی۔ ابوبکر صدیق مکہ کے نواح میں نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کرتے ہیں۔ اتنا مارا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی توحید کے لیے مار کھانی پڑی؟ نہیں نا۔ اللہ تمام اہل توحید کی حفاظت فرمائے۔ لیکن صحابہ اکرام نے رب کی توحید کا جب اعلان کیا تو صدائیں یہ بلند کی کہ اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ توحید کو بلند کرنے کا حق ادا نہ ہوا، توحید کو بلند کرنے کا حق ادا نہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا، آپ کی دختر اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میرے بابا کو گھر لایا گیا تو چہرے پہ میں جب ان کے ہاتھ پھیرتی، ان کی چمڑی کے ساتھ ان کے داڑھی کے بال میری ہتھیلی کو چپک جایا کرتے۔ ظالموں نے اتنا مارا گیا، اور اتنا ہی نہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا، صحابہ اکرام کو مارا گیا، اور سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، لوہار تھا، لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر لوہے کو سیکا کرتا تھا، انگار کی چادر کو بچھایا گیا، مجھے ان انگار کے ڈلوں پر
رکھ دیا گیا، وہ انگار کے ڈلے میری پیٹھ میں پیوست ہو جاتے اور میرے بدن کا خون ان انگار کے ڈلوں کو ٹھنڈک بخشا کرتا تھا اور میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ دعوت و استقامت کا یہ عالم تھا۔ عرش بری سے جب رب ذوالجلال نے اس استقامت کو دیکھا تو اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ لوگوں، میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی چیز توحید کی دعوت کو عام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب الایمان، صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ بعض لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقیہ ہونے کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم، کائنات میں محدثین میں صحابہ اکرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ تابعین کے بعد اگر ہے، تبع تابعین، یہ جو خیر القرون کا دور ہے، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ آپ کی فقاہت کا یہ عالم کہ آپ نے جو ابواب باندھے ہیں، اللہ کی قسم ان میں غور کر لو، ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں۔ کہا، معاذ یمن جا رہے ہو؟ میرے ساتھی، میرے صحابی، یمن کی اکثریت اہل کتاب کی ہے۔ معاذ، جب سرزمین یمن پر قدم رکھو، داعی بنا کر بھیج رہے ہیں، او اہل حدیثوں، کم از کم دعوت توحید کو عام کرنے والے بن جاؤ۔ اور ایک غلطی نوجوانوں میں یہ ہوتی ہے کہ دعوت توحید کا کام کرتے کرتے افتاء کے منصب پر بھی فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ جو میدان علماء کا ہے وہ میدان علماء کا ہی رہنے دو، اور اہل علم کی صحبت اختیار کرو، ان کے سامنے زانوِ تلمس کر کے توحید کے علم کو سیکھو۔ اتنی گزارش ہے کہ دعوت توحید کو ہر کوئی علماء کی صحبت اختیار کرتے ہوئے سیکھے، اور اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ، اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، جب سرزمین یمن پر قدم رکھنا تو لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، جب لوگ اللہ کی معرفت کو جان لے، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تعلیم دینا، لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ لہذا اہل توحید کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ جم جانے کے بعد لوگوں میں توحید کے آوازے کو بلند کرے۔ اور ایک اہم ذمہ داری، آپس میں اتحاد کو قائم رکھنا، آپس میں اتحاد و محبت کو قائم رکھنا۔ صحابہ اکرام کے اوصاف میں ایک بہت بڑا وصف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا وہ ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، اپنی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے محبت کرنے والے۔ صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مہاجر و انصار کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس پر جاؤں گا تو اصل موضوع کی طرف سے ہٹ جاؤں گا۔ میں کہہ رہا تھا آپس میں اتحاد کو قائم کیجئے، محبتوں کو قائم کیجئے۔ ایک اہل توحید دوسرے اہل توحید سے بالکل بھی اختلاف، نفرت ہرگز بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اتنا جان لو، اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں توحید ہوگی، کل قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آئے گا، اللہ اسے سارے گناہوں سے معاف کر کر اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ ہر موحد بندے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جسے اللہ راضی ہوگا، کیا ہم اپنے سینے میں ان سے نفرتیں قائم رکھ سکتے ہیں؟
اور قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نور کے منبروں پر فائز کیا جائے گا جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے, جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. میرے دوستو, موضوع بڑا طویل تھا لیکن وقت نے یہیں تک ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اتحاد و اتفاق کو, آپسی اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھے. اللہ ہم تمام سے توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا کام لے لے. اور اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھنا, دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. یہ تھے فضلت الشیخ حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ, جنہوں نے اہل توحید کی ذمہ داریاں اور استقامت جس پر بڑا ہی مدلل و مفصل خطاب فرمایا. بار اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حقیقی معنوں میں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ شیخ محترم کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے, عمر میں برکت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام, دو اہم اعلان آپ کے گوشے گزار ہیں, وہ یہ کہ انشاءاللہ نماز عشاء اجتماع گاہ میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی. یہیں پر